دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے دوستو، میں آج آپ کے سامنے سخاوت عثمان پہ ایک عجیب، ایمان افروز اور سبق آمیز واقعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اس واقعے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ اس کو پورا اور توجہ کے ساتھ سنیں گے تو۔ میں آپ سے اور کوئی ریکویسٹ نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اس واقعے کو پورا سن لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر سے ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ آپ امیر ہیں۔ دو حساب سے کہنے لگا، آپ امیر ہیں کہ آپ مسلمانوں کے، مومنین کے بڑے ہیں۔ آپ امیر ہیں کیونکہ آپ کے پاس مال ہے، تو لہٰذا میرے اوپر 300 اشرفیاں قرض ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر چلنے والا ہوں، تو میرے اوپر تھوڑا سا احسان کر دیں۔ قرض والوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، جان چھڑانا مشکل ہے، آپ میری مدد کر دیں۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے مسجد سے اپنے گھر لے کے گئے، اور وہاں اپنے گھر جب لے کے گئے، باہر سے تو دروازہ ذرا خوبصورت تھا، وہ بندہ خود کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بڑا خوبصورت تھا، لیکن جب میں اندر گیا تو اندر نہ کوئی چارپائی تھی اور نہ باہر جیسی اندر کوئی خوبصورتی تھی اور نہ باہر جیسا دکھنے میں اندر لگ رہا تھا۔ لیکن عجیب منظر یہ پیش آیا کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، یہ جو کھجی کی ایک قسم کی بنائی ہوئی ہوتی تھی، تو یہ کھجی کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا اور اس کے اوپر مجھے بٹھا دیا، کہا جی یہاں پہ تشریف رکھیں۔ میں وہاں پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگے کہ اے بندہ خدا، آپ ایسے کریں، میں آپ کی اور تو اس معاملے میں ہیلپ نہیں کر سکتا، ہاں میں آپ کے لیے ایک راہ نکالتا ہوں، آپ کو ایک رستہ بتاتا ہوں کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں، آپ کی وہ ہیلپ کر دیں گے، آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچا، ابھی میں نے دروازہ نہیں کھٹکایا تھا، دستک نہیں دی تھی، سلام نہیں کیا تھا، پہنچا ہی تھا کہ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں شور شرابے کی۔ شور کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دودھ بھی اور شہد بھی دونوں چیزیں ملا کے کھا پی رہے ہو، آپ حالانکہ تندرست ہو، تو آپ ایسے نہ کرو، اتنا خرچہ آپ نہ کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب یہ بات حضرت عثمان کی زبان مبارک سے نکلی اور میں نے سنی تو میں نے کہا کہ یہ شخص میری مدد کیا کرے گا جو اپنے بچوں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ بس وہ کہتا ہے کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت عثمان باہر نکلے اور انہوں نے مجھے اندر بلایا، اندر بٹھایا اور بٹھا کے انہوں نے مجھے دودھ بما شہد اور گاجر کا حلوہ، یہ گاجر کا حلوہ تھا یا ایک اور کوئی حلوہ، یہ کسی قسم کا حلوہ تھا، بہرحال یہ 3 چیزیں پیش کیں۔ اب وہ شخص کہتا ہے میں حیران تھا کہ اے بندہ خدا، اے عثمان، اپنے گھر والوں کو تو کہہ رہا تھا کہ 2 چیزیں بھی ملا کے نہ کھاؤ، گزارا کرو، اور میرے لیے 3 چیزیں پیش کر دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو ڈانٹنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے، اور ہاں جتنا بھی ہمارے پاس مال ہے اس سب کے حقدار میرے بچے نہیں ہیں، اس کے حقدار اور بھی ہیں، اس کے حقدار آپ بھی ہیں، اس کے حقدار یتیم، مسکین، غریب، بیوہ، یہ وہ کئی قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جیسے مرضی کھائیں، جتنا مرضی کھائیں، اس لیے میں ان کو ڈانٹ رہا تھا کہ تھوڑا سا احتیاط کیا جائے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اور بھی حیران ہوا کیا میرے ساتھ کہ جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں کس حساب سے آپ سے ملنے آیا ہوں، اور میں نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا تھا، انہوں نے آ کے آپ کے پاس مجھے بھیجا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے ہیلپ کے لیے اپنے غلام کو بولا کہ سامان لاؤ۔ تو حضرت عثمان کا غلام ایک اونٹ کے اوپر سامان لاتے ہوئے آیا اور اس سامان میں 600 اشرفیاں بھی تھیں۔ تو یہ شخص جب یہاں سے لے کے جانے لگا تو کہتا ہے کہ میرے حضرت عثمان جی، یہ اونٹ وہاں سے واپس کون لے کے آئے گا؟ پہلے اس نے کہا کہ مجھے 300 اشرفیاں چاہیے، کہا 300 تیرے لیے دے دی قرض کے لیے اور 300 تیرے اہل و عیال کے لیے، اور یہ سامان جو ہے یہ بھی اپنے گھر میں استعمال کر لینا۔ پھر اس نے عرض کی کہ جی یہ اونٹ واپس کون لے گا؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی آپ کو تحفے میں دیا، یہ سامان بھی تحفے میں دیا، یہ اشرفیاں بھی تحفے میں دیں۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھر میں جیسے کیسے بھی فاقہ ہو یا
یا عیاش پرستی ہو، عیش پرستی ہو، جیسا بھی ہو، لیکن آنے والے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ وہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، یہاں تک کہ اس کی خواہش سے بڑھ کے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمیں اس سبق سے، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ہمارے لیے یہ سبق بن رہا ہے کہ ہمیں جب بھی کہیں موقع ملے صدقہ خیرات کا تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے گھر والے، ہاں آپ کے گھر والے حقدار ہیں، وہ سب سے پہلے بڑے زیادہ حقدار ہیں، مگر اتنے بھی نہیں ہیں کہ آپ ان کی عیش پرستی کو دیکھتے ہوئے ان کو مال میں سلاتے رہیں اور آپ کے پاس آنے والا مقروض، آپ کے پاس آنے والا غریب، آپ کے پاس آنے والا فقیر یہ بیچارہ اپنی بے بسی لے کے واپس لوٹ جائے۔ ایسا نہ ہو، آپ اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کریں اور غرباء پہ بھی خرچ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو غرباء کے ساتھ